بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان ٹاپکس کو ایکسپلین کریں گے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کریں، یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے اور اسے ہم کیسے روک سکتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے، ان حالات میں نماز جماعت اور زیارت مقدسہ کو بند کرنے کی دلیل کیا ہے۔ آپ کا سوال، مستند اور مستدل جواب۔ مومنین، آج کا جواب شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ کرونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ کرونا وائرس کا مریض جب کسی دوسرے سالم شخص سے ملتا ہے تو بیمار شخص کی بات کرنے، کھانسنے یا چھینکنے کے بعد اس کے تھوک کے ذرات کے ذریعے یہ وائرس دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ذرات سالم انسان کے چہرے یا ناک پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ یہ ذرات ہوا میں سفر کرتے ہیں اور وزن کی وجہ سے 1 میٹر سے زیادہ کا سفر طے نہیں کر سکتے اور 1 میٹر کے فاصلے پر ہی کسی بھی چیز کی سطح پر گر جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک شخص کا دوسرے شخص سے نزدیک سے ملنا کورونا کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ بنتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے ملاقات کریں تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ وائرس جو کسی سطح پر ہے، یہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اس کی کوئی دقیق اطلاع نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سطح کو ہر تھوڑی دیر پر صاف کرتے رہیں۔ ہمارے ہاتھ مختلف چیزوں کو چھوتے ہیں جن پہ وائرس موجود ہو سکتا ہے، اس لیے ہاتھوں، ناک، آنکھ اور منہ کو چھونے سے پرہیز کریں کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے سے وائرس آپ کے جسم تک منتقل ہو سکتا ہے۔ جب بھی کھانسیں یا چھینکیں تو اپنی ناک اور منہ کو اپنی کوہنیوں سے چھپا لیں یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور فوراً اس ٹیشو کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں اور اس کے ڈھکن کو بند کر دیں۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر پر اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھوتے رہیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر اگر وائرس ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ اگر صابن میسر نہ ہو تو سینیٹائزرز کا استعمال کریں، وہ سینیٹائزر جس میں ایتھنول کی مقدار 70% سے زیادہ ہو۔ صرف پانی سے ہاتھ دھونا کافی نہیں ہے بلکہ صابن کا استعمال ضروری ہے اور تقریباً 20 سیکنڈ تک ہاتھ کو صابن سے مل کر دھوئیں اور انگلیوں کے بیچ کے حصے کو بھی صحیح سے دھوئیں۔ اگر آپ نے صابن سے ہاتھ دھو لیا ہے تو سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے اور اسے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہونے کے 5 یا 6 دن بعد ہی اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لہٰذا اس دوران وہ شخص انفیکٹڈ ہوتا ہے لیکن اسے انفیکٹڈ ہونے کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اس مدت میں اس وائرس کو دوسروں تک منتقل کرتا رہتا ہے۔ اس وائرس کے دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے کی ایک اہم وجہ یہی ہے۔ یہ شخص کیونکہ خود کو ظاہری طور پر صحت مند اور سالم سمجھ رہا ہے، لہٰذا وہ ٹرین میں سفر کرے گا یا آفس جائے گا یا کوئی گیم کھیلے گا یا نماز جمعہ یا جماعت میں شرکت کرے گا تو اس کے ذریعے سے کئی لوگ انفیکٹڈ ہو جائیں گے۔ وہ افراد جن کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہے ممکن ہے وہ جلد ہی ریکور ہو جائیں، لیکن وہ افراد جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے جیسے بوڑھے اور مریض، وہ شدت سے اس وائرس سے متاثر ہوں گے۔ مثال کے طور پر 3 ایسے لوگ جنہیں لگ رہا ہے کہ وہ سالم ہیں کیونکہ ان میں کوئی بھی علامت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی اور اب وہ ٹرین میں سفر کریں گے، آفس جائیں گے یا نماز میں جائیں گے تو یہ کئی لوگوں کو انفیکٹڈ کر دیں گے اور یہ 3 شخص ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس چین کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرین یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر سے پرہیز کریں، آفس نہ جائیں، پبلک گیدرنگز اور مذہبی گیدرنگ جیسے نماز جماعت وغیرہ کو اٹینڈ نہ کریں۔ اس سے نہ ہی وائرس آپ تک پہنچے گا اور نہ ہی آپ کے ذریعے سے دوسروں تک منتقل ہوگا۔ اسی دوری اختیار کرنے کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ اگر ہم سبھی اس کی پابندی کریں تو وائرس کے پھیلنے کی رفتار میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے کچھ طریقے: فیس ٹو فیس ملاقات کو جتنا ممکن ہو سکے کم کریں، غیر واجب کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر نکلنا بہت ضروری ہو تو کسی سے ملاقات کی صورت میں اس سے ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ لگیں، ملاقات اور گفتگو کے دوران 6 فٹ کی دوری بنائے رکھیں، پبلک گیدرنگ سے پرہیز کریں چاہے وہ پروگرام دینی اور مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہندوستان میں بھی کئی مقامات پر نماز جمعہ کو وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جیسے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ یعنی گلے ملنا، یا دینی اجتماعی پروگرامز جیسے نماز جماعت اور نماز جمعہ میں شریک ہونا۔ ان تمام چیزوں کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، تو پھر سوشل ڈسٹینسنگ پر کیوں عمل کیا جائے؟ اسلام میں 2 طریقے کے حکم پائے جاتے ہیں۔ کچھ حکم وہ ہیں جو نارمل حالات میں انسان پر واجب یا حرام قرار دیے گئے ہیں، جیسے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اسے حکم اولی یا پرائمری لا کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ مجبوری، عسر و حرج یا ضرر و نقصان کی وجہ سے حکم اولی کی جگہ حکم ثانوی یعنی سیکنڈری لا آ جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں حکم اولی کے مطابق روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر حالات اور شرائط بدل جائیں اور روزہ انسان کے لیے ضرر کا سبب بنے تو حکم ثانوی آ جائے گا اور یہی واجب حکم حرام میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حکم اولی کے مطابق سوشل ڈسٹینسنگ کی اکثر چیزیں مستحب ہیں، لیکن اگر قاعدہ لا ضرر کے مطابق ان سے ہمیں یا کسی دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو یا ہونے کا احتمال دیا جائے تو ایسی صورت میں حکم اولی بدل کر حکم ثانوی آ جائے گا۔ قاعدہ لا ضرر ولا ضرار، اس قاعدے کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، تمام فقہا کے نزدیک یہ قاعدہ بہت مشہور ہے، یہاں تک کہ بعض اہل سنت فقہا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پوری فقہ کا دار و مدار 5 قواعد پر ہے۔ ان میں سے ایک قاعدہ لا ضرر ہے،
مکتب تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ شیخ انصاری اپنی کتاب میں اس قاعدے کو متواتر بتاتے ہیں۔ قاعدہ لا ضرر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے لیا گیا ہے، جس میں آپ سمرہ بن جندب سے فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی ضرر و نقصان والا حکم نہیں ہے۔ اب اگر کرونا وائرس کے حالات میں آپ مسجد یا دینی گیدرنگز میں جاتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ آپ اس وائرس میں مبتلا ہیں تو ممکن ہے آپ 10 اور لوگوں کو بھی انفیکٹڈ کر دیں اور انہیں نقصان پہنچائیں، اور وہ 10 کسی اور 10 کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ چین بڑھتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہ قاعدہ یعنی قاعدہ لا ضرر ولا ضرار ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے اجتماعات میں شریک ہوں۔ مثال کے طور پر مصافحہ، معانقہ یعنی گلے ملنا، نماز جماعت میں شرکت، دینی پروگرام میں شرکت، یہ سب چیزیں اسلام میں حکم اولی کے تحت مستحب ہیں، لیکن چونکہ اب کنڈیشنز بدل گئی ہیں اور ان سب چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا حکم ثانوی کے تحت ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ نوٹ: عبادت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے، خود عمل عبادت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر روزہ عبادت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی انسان مریض ہو تو یہی روزہ اس کے لیے اللہ کے حکم کے تحت حرام ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دل نہیں مانتا اور روزہ رکھے جبکہ اس کے جسم کے لیے ضرر ہو تو اس نے عبادت انجام نہیں دی ہے بلکہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اس بات کی جانب توجہ کریں کہ حکم اولی اور حکم ثانوی دونوں اللہ کا حکم ہے اور دونوں ہی اپنے شرائط اور حالات کے مطابق عبادت ہیں، لہٰذا حکم ثانوی کی حیثیت حکم اولی کی طرح ہی ہے، لہٰذا حکم ثانوی کی مخالفت بھی اللہ کے حکم کی مخالفت سمجھی جائے گی۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ کے تمام حکم ثانوی کے تحت عائد ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا حکم اولی جیسا ہی ہے۔ نہ گھبرائیں اور نہ ہی لاپرواہی کریں۔ کورونا وائرس سے انفیکٹڈ لوگوں میں سے 80% لوگوں پر اس کا اثر مائلڈ یعنی کم ہوتا ہے، جیسے معمولی نیمونیا کا بخار ہونا۔ 20% لوگوں میں ہی اس کا اثر شدید ہوتا ہے، جیسے سانس لینے میں تکلیف ہونا۔ یہ وائرس صرف 1 سے 2% لوگوں کے لیے ہی خطرناک یعنی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ چائنا میں ہونے والی اموات کے تجزیے کے بعد اس وائرس سے موت کا خطرہ مختلف ایجز میں مختلف پایا گیا ہے۔ 40 سال سے کم عمر افراد کے لیے موت کا ریشو 0.4% ہے۔ 80 سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد میں اموات کا ریشو 18% رہا ہے۔ تمام مراجع کرام نے سنجیدگی سے ہیلتھ گائیڈ لائن کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ یہ وائرس میرے لیے خطرناک نہیں ہے، لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اس وائرس میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کے میڈیکل کے اخراجات کو ادا کریں، اور موت کی صورت میں آپ پر دیت بھی واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی ایک نصیحت: موجودہ صورتحال میں کام کاج بند ہو جانے اور رفت و آمد کے محدود ہونے کے سبب جن فیملیز کو نقصان ہوا ہے ان کی مدد کریں۔ آخر میں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی صحت و سلامتی کا خاص خیال رکھیں، ہر قسم کی افواہوں سے پرہیز کریں، ہر میسج کو بغیر تحقیق کے فارورڈ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے طفیل یہ منحوس وائرس جلد از جلد نابود ہو جائے۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ سبیل میڈیا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم پیغام اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔